بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا نکاح۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے قبیلہ کندہ کی ایک عورت سے شادی کی اور اس کے گھر میں ہی ان کی رخصتی ہوئی۔ جب رخصتی والی رات آئی تو ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی چلتے ہوئے ان کی بیوی کے گھر تک آئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب آپ لوگ واپس چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو بہت اجر عطا فرمائے، اور ان لوگوں کو اندر اپنی بیوی کے پاس نہ لے گئے جیسے کہ بیوقوف لوگوں کا دستور ہے۔ وہ گھر بہت سجا ہوا تھا، دیواروں پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے فرمایا، کیا تمہارے گھر کو بخار چڑھا ہوا ہے جو اس پر اتنے پردے لٹکا رکھے ہیں، یا کعبہ کندہ قبیلہ میں آ گیا ہے جو تم نے اس گھر کو اتنا سجا رکھا ہے؟ گھر والوں نے کہا، نہ تو ہمارے گھر کو بخار چڑھا ہوا ہے اور نہ کعبہ کندہ میں آ گیا ہے۔ جب ان لوگوں نے دروازے کے پردے کے علاوہ باقی تمام پردے اتار دیے تب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ گھر کے اندر گئے۔ جب اندر گئے تو انہیں بہت سا سامان نظر آیا۔ فرمایا، یہ سامان کس کا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ سامان آپ کا اور آپ کی بیوی کا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اتنے سامان کی تو میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت نہیں فرمائی تھی۔ انہوں نے تو مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ دنیا میں سے میرا سامان اتنا ہو جتنا ایک سوار کا توشے سفر ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے بہت سی باندیاں دیکھیں۔ فرمایا، یہ باندیاں کس کی ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کی اور آپ کی بیوی کی ہیں۔ فرمایا، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باندیاں رکھنے کی مجھے وصیت نہیں فرمائی۔ انہوں نے تو مجھے اس کی وصیت فرمائی تھی کہ میں اتنی رکھوں جس سے میں خود نکاح کر سکوں یا ان کا دوسروں سے نکاح کر سکوں۔ اگر میں اتنی ساری باندیاں رکھوں گا تو یہ زنا پر مجبور ہو جائیں گی، اور مالک ہونے کی وجہ سے ان کے برابر مجھے بھی گناہ ہوگا، اور اسے ان کے گناہ میں کوئی کمی نہ آئے گی۔ پھر جو عورتیں ان کی بیوی کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں ان سے فرمایا، کیا تم میرے پاس سے چلی جاؤ گی اور مجھے اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی کا موقع دو گی؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ چنانچہ وہ چلی گئیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے جا کر دروازہ بند کیا اور پردہ لٹکایا اور آ کر اپنی بیوی کے پاس بیٹھ گئے اور اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیر کر برکت کی دعا کی اور اس سے کہا کہ جس کام کا میں تمہیں حکم دوں گا کیا تم اس میں میری اطاعت کرو گی؟ اس نے کہا، آپ ہیں ہی ایسے مقام پر کہ آپ کی بات مانی جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب میں اپنی بیوی کے ساتھ پہلی مرتبہ اکٹھا ہوں تو اللہ کی اطاعت پر اکٹھا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی جگہ گئے اور کچھ دیر نماز پڑھی، پھر دونوں واپس آ کر اپنی جگہ پر آ گئے۔ پھر انہوں نے اس بیوی سے اپنی وہ ضرورت پوری کی جو انسان اپنی بیوی سے کیا کرتا ہے۔ صبح کو ان کے ساتھی ان کے پاس آئے اور پوچھا، حضرت آپ نے اپنے گھر والوں کو کیسا پایا؟ انہوں نے اعراض فرمایا۔ ان لوگوں نے دوبارہ پوچھا تو انہوں نے پھر اعراض فرمایا۔ لوگوں نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا تو پہلے تو ان سے اعراض فرمایا، پھر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے اور دروازے بنائے ہی اسی لیے ہیں تاکہ ان کے اندر کی چیزیں چھپی رہیں۔ آدمی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ظاہری حالات کے بارے میں پوچھے، چھپے ہوئے اندر کے حالات ہرگز نہ پوچھے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بیوی کے ساتھ کے اندر کے حالات بتانے والا اس گدھے اور گدھی کی طرح ہے جو راستے میں جفتی کر رہے ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ایک سفر سے واپس آئے تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ حضرت سلمان نے کہا، تو پھر آپ اپنے خاندان میں میری شادی کرا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر خاموش رہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ مجھے اللہ کا پسندیدہ بندہ تو سمجھتے ہیں لیکن مجھے اپنا داماد بنانا آپ کو پسند نہیں ہے۔ صبح کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قوم کے لوگ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت سلمان نے پوچھا، کیا کوئی کام ہے؟ ان لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا ہے؟ انشاءاللہ آپ لوگوں کا کام ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو شادی کا پیغام دیا ہے وہ واپس لے لیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے یہ پیغام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی امارت یا بادشاہت کی وجہ سے نہیں دیا تھا، بلکہ میں نے تو اس وجہ سے دیا تھا کہ وہ نیک آدمی ہیں، شاید اللہ تبارک و تعالی میرے اور ان کے اس رشتے سے نیک اولاد پیدا فرما دیں۔ چنانچہ پھر انہوں نے قبیلہ کندہ میں شادی کی اور اس کے بعد پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا نکاح۔
حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ قبیلے بنو لیث کی ایک عورت سے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی شادی کا پیغام دینے گئے، اور گھر کے اندر جا کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے فضائل اور ان کے شروع میں مسلمان ہونے اور ان کے اسلام لانے کے واقعات تفصیل سے بیان کیے، اور انہیں بتایا کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ان کی فلاں نوجوان لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے شادی کرنے کو تو ہم تیار نہیں ہیں، البتہ آپ سے کرنے کو تیار ہیں۔ چنانچہ وہ اس لڑکی سے شادی کر کے باہر آئے اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے کہا اندر کچھ بات ہوئی ہے لیکن اسے بتاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ اس پر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے انہیں ساری بات بتائی۔ یہ سن کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا آپ مجھ سے کیوں شرما رہے ہیں؟ وہ تو مجھے آپ سے شرمانا چاہیے، کیونکہ میں اس لڑکی کو شادی کا پیغام دے رہا تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا اپنی بیٹی درداء کی ایک غریب سادہ مسلمان سے شادی کرنا۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یزید بن معاویہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو ان کی بیٹی حضرت درداء سے شادی کا پیغام دیا، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ان کو انکار کر دیا۔ یزید کے ہم نشینوں میں سے ایک آدمی نے یزید سے کہا اللہ آپ کی اصلاح فرمائے کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں حضرت درداء سے شادی کر لوں؟ یزید نے کہا تیرا ناس ہو، دفع ہو جا۔ اس آدمی نے کہا اللہ آپ کی اصلاح فرمائے، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ یزید نے کہا اچھا۔ چنانچہ اس آدمی نے حضرت درداء رضی اللہ عنہ سے شادی کا پیغام دیا، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ اس پر لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یزید نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو بیٹی سے شادی کا پیغام دیا تو اسے تو انکار کر دیا، اور ایک عام غریب مسلمان نے اسی بیٹی سے شادی کا پیغام دیا تو اسے شادی کر دی۔ اس پر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے ایسا اپنی بیٹی کے فائدے کی وجہ سے کیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں درداء کی شادی یزید سے کر دیتا تو ہر وقت اس کے سر پر خواجہ سرا یعنی خسی غلام خدمت کے لیے کھڑے رہتے اور گھروں پر نگاہ ڈالتی تو سونے چاندی کی کثرت کی وجہ سے اس کی آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتیں، لیکن پھر اس کا دین کیسے باقی رہتا، بس ہر وقت دنیا میں لگی رہتی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شادی کرنا۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی بیٹی سے شادی کا پیغام دیا۔ حضرت علی نے کہا وہ تو چھوٹی ہے، کسی نے حضرت عمر سے کہا وہ چھوٹی نہیں ہے، بلکہ حضرت علی یہ کہہ کر انکار کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے دوبارہ بات کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اور انہوں نے کہا میں اسے آپ کے پاس بھیجتا ہوں، اگر آپ کو پسند آ گئی تو وہ تو آپ کی بیوی ہے ہی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی پنڈلی سے کپڑا ہٹانا چاہا تو انہوں نے کہا کپڑا نیچے ہی رہنے دیں، اگر آپ امیر المومنین نہ ہوتے تو میں آپ کی آنکھ پر تھپڑ مارتی۔ واپس جا کر حضرت ام کلثوم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساری بات بتائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تمہارے خاوند ہیں۔ حضرت محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے شادی کا پیغام دیا تو حضرت علی نے کہا میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اپنی تمام بیٹیوں کی شادی صرف اپنے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بیٹوں سے کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، آپ اس کی مجھ سے شادی کر دیں، اللہ کی قسم روئے زمین پر کوئی مرد ایسا نہیں ہے جو اس کے اکرام کا اتنا اہتمام کر سکے جتنا میں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا میں نے اس بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر مہاجرین سے کہا مجھے شادی کی مبارکباد دو۔ انہوں نے انہیں مبارکباد دی اور پوچھا آپ نے کس سے شادی کی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت علی کی بیٹی سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے رشتے اور تعلق کے علاوہ ہر رشتہ اور تعلق قیامت کے دن ختم ہو جائے گا۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی، اب میں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی سے میری شادی ہو جائے تو مزید رشتے کا تعلق حاصل ہو جائے۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو
مہر میں 40,000 دیے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا اپنی بیٹی سے حضرت عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ کی شادی کرنا۔ حضرت شابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو ان کی بیٹی سے شادی کا پیغام دیا تو حضرت عدی نے فرمایا مہر کے بارے میں میرا فیصلہ مانو گے تو میں اپنی بیٹی کی آپ سے شادی کروں گا۔ حضرت عمرو نے پوچھا آپ کا وہ فیصلہ کیا ہے؟ حضرت عدی نے کہا تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے، میرا تمہارے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والا مہر 480 درہم دو گے۔ حضرت حمید بن ہلال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو شادی کا پیغام دیا تو حضرت عدی نے کہا میں آپ سے شادی تو کر دوں گا لیکن مہر کے بارے میں میرا فیصلہ ماننا ہوگا۔ حضرت عمرو نے کہا میرے بارے میں آپ کا جو فیصلہ ہے وہ مجھے بتا دیں۔ بعد میں حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ پیغام بھیجا کہ میں نے 480 درہم مہر کا فیصلہ کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت بلال اور ان کے بھائی رضی اللہ عنہما کا نکاح۔ حضرت شابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی نے یمن کے ایک گھرانے میں اپنی شادی کا پیغام دیا تو حضرت بلال نے یوں فرمایا میں بلال ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، ہم دونوں حبشہ کے غلام ہیں، ہم گمراہ تھے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ہم دونوں غلام تھے، ہمیں اللہ نے آزاد کر دیا، اگر آپ لوگ ہم دونوں کی شادی کر دیں گے تو الحمدللہ یعنی ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اگر نہیں کرو گے تو اللہ اکبر یعنی اللہ بہت بڑے ہیں، وہ کوئی اور انتظام کر دیں گے، آپ لوگوں سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ان لوگوں نے ان دونوں کی شادی کر دی۔ حضرت عمرو بن میمون رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد حضرت میمون سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی نسب میں اپنی نسبت عرب کی طرف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ عربوں میں سے ہیں۔ انہوں نے عرب کی ایک عورت کو شادی کا پیغام بھیجا، اس عورت کے رشتہ داروں نے کہا اگر حضرت بلال آئیں گے تو ہم آپ سے شادی کریں گے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے خطبہ مسنونہ پڑھ کر فرمایا میں بلال بن رباح ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، لیکن یہ اخلاق اور دین میں برا آدمی ہے، اگر تم چاہو تو اس سے شادی کر دو اور اگر چاہو تو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا جس کے آپ بھائی ہوں ہم اس سے ضرور شادی کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی عورت کی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بھائی سے شادی کر دی۔ نکاح میں کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے پر انکار۔ حضرت عبداللہ بن قرۃ ثماری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے حمص کے گورنر تھے۔ ایک رات وہ حمص میں پہرے کے لیے گشت کر رہے تھے کہ ان کے پاس ایک بارات دلہن کو لیے ہوئے گزری اور ان لوگوں نے اس دلہن کے سامنے کئی جگہ آگ جلا رکھی تھی۔ انہوں نے کوڑے سے باراتیوں کی ایسی پٹائی کی کہ وہ سب دلہن کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ صبح کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ منبر پر بیٹھے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا حضرت ابو جندلہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی تو ولیمہ میں حضرت امامہ کے لیے چند مٹھی کھانا تیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ابو جندلہ پر رحم کرے اور امامہ پر رحمت نازل کرے، اور اللہ تبارک و تعالی تمہاری رات والی دلہن اور باراتیوں پر لعنت کرے۔ ان لوگوں نے کئی جگہ آگ جلا رکھی تھی اور کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کر رکھی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی کافروں کے نور کو بجھانے والا ہے۔ مہر کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر 12 اقیہ اور ایک نش تھا جس کے 500 درہم ہوتے ہیں، کیونکہ ایک اقیہ میں 40 درہم اور ایک نش میں 20 درہم ہوتے ہیں۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا میرے علم میں ایسا کوئی آدمی نہ آئے جس نے 400 سے زیادہ مہر مقرر کیا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا مہر 400 درہم یا اس سے کم تھا۔ اگر مہر زیادہ مقرر کرنا کوئی تقوی اور عزت کی بات ہوتی تو تم لوگ ان مبارک حضرات سے مہر میں آگے نہیں جا سکتے تھے۔ پھر منبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ پھر ایک قریشی عورت ان کے سامنے آئی اور اس نے کہا کیا آپ نے لوگوں کو 400 سے زیادہ مہر رکھنے سے منع کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا ہاں۔ اس عورت نے کہا کیا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن میں یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا؟ ترجمہ، اور تم اس ایک عورت کو انبار کا انبار مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی مت لو۔ یعنی اس آیت میں مہر میں بہت زیادہ مال دینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ زیادہ مہر دینا بھی جائز ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ،
میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ تمام لوگ عمر سے زیادہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں۔ پھر واپس آ کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں 400 سے زیادہ مہر دینے سے منع کیا تھا، لیکن اب تمہیں اجازت ہے کہ جتنا چاہو یا جتنا تمہارا دل کہے تم اتنا مہر دے سکتے ہو۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، غور سے سنو، عورتوں کے مہر زیادہ مقرر نہ کرو۔ اگر مجھے کسی کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے اس سے زیادہ مہر دیا ہے جتنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا یا آپ کی بیٹیوں کو دیا گیا تھا، تو میں زائد مہر لے کر بیت المال میں جمع کر دوں گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر سے نیچے اتر آئے تو قریش کی ایک عورت نے ان کے سامنے آ کر کہا، اے امیر المؤمنین، کیا اللہ کی کتاب اتباع کے زیادہ حقدار ہے یا آپ کی بات؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی کتاب۔ کیا بات ہے؟ اس عورت نے کہا، آپ نے لوگوں کو عورتوں کے مہر زیادہ بڑھانے سے منع کیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں فرما رہے ہیں، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ ترجمہ گزر چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2-3 مرتبہ فرمایا، ہر ایک عمر سے دین کی زیادہ سمجھ رکھتا ہے۔ پھر ممبر پر واپس آ کر لوگوں سے فرمایا، میں نے تمہیں عورتوں کے مہر بہت زیادہ مقرر کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اب تمہیں اختیار ہے، ہر آدمی اپنے مال میں جو چاہے کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر زیادہ مہر آخرت میں درجات اور مرتبہ کی بلندی کا ذریعہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور بیویاں اس کی زیادہ حقدار تھیں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورت کو 2000 مہر دینے کی اجازت دی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 4000 کی اجازت دی۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے 400 درہم پر شادی کی تو حضرت صفیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام بھیجا کہ 400 تو ہمیں کافی نہیں ہوں گے۔ اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے چھپ کر 200 درہم بڑھا دیے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے ایک عورت سے شادی کی اور اس کے پاس 100 بادیاں بھیجیں، ہر بادی کے ساتھ 1000 درہم بھیجے، کل 1,00,000 درہم مہر کے ہو گئے۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.